اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے مرد اور عورت کو پیدا فرمایا۔ مرد و عورت پیدا فرمائی تاکہ ان کے ذریعے سے نسل انسانی باقی رہے، اور انسان کا شمار چونکہ اشرف المخلوقات میں ہوتا ہے، اس لیے انسان کے شرف کو محفوظ کرنے کے لیے قانون دے دیا تاکہ انسان حیوانوں کی طرح زندگی نہ گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اصول بیان فرمائے ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ایسی بدبخت قومیں آج بھی موجود ہیں کہ جو ماں، بہن، بیٹیوں، نواسیوں اور پوتیوں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ ان کا اصول یہ ہے کہ عورتیں سب برابر ہوتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، نواسی ہو۔ چنانچہ ایران کے مجوسیوں اور پارسیوں کا یہی نظریہ تھا۔ اب تو مجوسی خال خال کہیں نظر آتے ہیں، لیکن ان کا یہی نظریہ تھا۔ سعودیہ کا ایک علاقہ ہے، بالکل سعودیہ کے کنارے پر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے حجر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں کچھ مجوسی آباد تھے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ ایک پارسی نے اپنی بیٹیاں اور بہن اپنے نکاح میں رکھی ہوئی ہیں، تو حضرت عمر نے وہاں کے گورنر کو تحریری طور پر حکم بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں ایک ایسی قوم آباد ہے کہ انہوں نے بیٹیاں اور بہنیں اپنے نکاح میں رکھی ہے، تفرقوا، ان میں تفریق کر دو۔ اسلام میں یہ بدماشی برداشت سے باہر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو کافر اسلامی حکومت میں رہیں گے، جن کو فقہی اصطلاح میں ذمی کہا جاتا ہے، ان کو تمام اسلامی قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی سوائے دو چیزوں کے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شراب، اگر ان کے ہاں وہ شراب پئیں، اس کو بیچیں، بنائیں، شریعت ان کو روک ٹوک نہیں کرے گی، اس سلسلے میں پابندی نہیں ہوگی۔ دوسرا، خنزیر وہ کھائیں، بیچیں، کچھ بھی کریں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ان دو کے علاوہ باقی جتنے اسلامی احکام ہیں وہ ذمیوں پر نافذ ہوں گے اور ذمیوں کو وہ ماننے پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ذمی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسی طرح شادی شدہ ذمی اگر زنا کرے گا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اسی طرح ماں اور بہن اور بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، بھلے سے ان کے مذہب میں اجازت ہو، لیکن اگر وہ اسلامی حکومت میں رہ رہے ہیں تو اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اسلام میں، ہمارے مذہب میں ماں بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پوتے پوتی کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کی اجازت ہی نہیں ہے، سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اور چونکہ پاکستان میں تو اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، اس لیے کافر بڑی جرت کے ساتھ یہاں اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ چنانچہ عیسائی آئے روز پاکستان میں یہ تقریریں کرتے پھرتے ہیں کہ جس طرح کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے،
اسی طرح اگر کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اور سنت اور فقہ اسلامی کے مطابق اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے۔ تو بہرحال اسلام نے بے حیائی کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی ہیں، نہ آتش پرستوں کے طریقے کو رہنے دیا ہے اور نہ کسی اور کے طریقے کو رہنے دیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، کوئی تقریباً 15-20 سال پرانی بات ہے کہ اخبار میں آیا تھا کہ ایک مغربی ملک میں ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیا جو اسی خاوند سے تھا۔ عورت کی عمر 42 سال تھی اور لڑکے کی عمر 18 سال تھی۔ اس عورت کا باقاعدہ فوٹو بھی شائع ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے لڑکے کو طعنے دیے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تیری ماں ہے، تو نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اس قدر بے حیائی، یہ میں 15-20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور آج کیا عالم ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آج تو بھائی کی گرل فرینڈ بہن ہے، بھائی نے اپنی گرل فرینڈ بہن کو بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح محارم جو رشتے ہیں ان کی جو قدرتی حیا ہے، فطری حیا، وہ ختم کی جا رہی ہے اور تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کل کے درس میں آپ حضرات نے سنا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، نہ نکاح کرو تم ان عورتوں کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہے، یعنی جن عورتوں کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں ان کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس حکم میں سوتیلی مائیں، سوتیلی دادیاں، سوتیلی نانیاں سب داخل ہیں۔ اور آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ محارم رشتوں کا بیان فرمایا ہے کہ جن سے نکاح کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، یعنی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور ماں کے حکم میں نانی، دادی، پڑ نانی، پر دادی، اوپر تک یہ سب ماں کے حکم میں۔ وہ بناتکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بیٹیاں، بیٹی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور بیٹی کے ساتھ ساتھ نواسی، پوتی، یہ سب بیٹیوں کے حکم میں، ان میں سے بھی کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اخواتکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری بہنیں، بہنیں بھی حرام ہیں۔ وہ اب بہنیں جو ہیں وہ چاہے عینی ہوں، یعنی کہ ماں باپ شریک بہنیں ہوں، یا صرف ماں شریک بہن ہو، یا صرف باپ شریک بہن ہو، تینوں قسم کی بہنیں حرام ہیں، تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ جس کی شریعت میں عینی، اخیافی اور علاتی استعمال ہوتی ہے، تو ان تینوں قسم کی بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وعماتکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری پھوپھیاں، ان میں بھی وہی تفصیل ہے کہ وہ تمہاری پھوپھی چاہے تمہارے باپ کی حقیقی بہن ہو، یا تمہارے باپ کی ماں شریک بہن ہو، یا تمہارے باپ کی صرف باپ شریک بہن ہو، تینوں قسم کی پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے۔ وخالاتکم، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری خالائیں، ان میں بھی وہی تفصیل ہے، یعنی جو تمہاری خالہ ہے وہ تمہاری ماں کی حقیقی بہن ہو، یا تمہاری ماں کی ماں شریک بہن ہو، یا صرف باپ شریک بہن ہو، تینوں قسم کی خالاؤں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وبنات الاخی، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر بھائی کی بیٹیاں، یعنی بھتیجیاں، بھتیجیوں میں بھی وہی تفصیل ہے کہ حقیقی بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، ماں شریک بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہیں، اور باپ شریک بھائی کی بیٹیاں بھی حرام ہیں۔ تینوں صورتوں میں بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وہ بنات الاختی، اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر بہن کی بیٹیاں، یعنی بھانجیاں، یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ تمہاری جو بہن ہے اس کی، وہ چاہے تمہاری حقیقی بہن ہو، یا تمہاری علاتی بہن ہو، یا خیافی بہن ہو، یعنی باپ شریک ہو یا ماں شریک ہو۔ اور اسی طرح آپ کی بہن کی جو بیٹیاں ہیں، وہ چاہے آپ کی بہن تینوں صورتوں کی بہن کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ مائیں، أَرْضَعْنَكُمْ، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی ماں کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ نہ رضائی ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نہ رضائی ماں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو حرمت کا سلسلہ ہے،
جس طرح حقیقی ماں کے ساتھ چلتا ہے اسی طرح رضائی ماں کے ساتھ بھی چلتا ہے۔ جس طرح نسبی اور حقیقی ماں کے جو اصول ہیں اور فروع ہیں وہ حرام ہیں، اسی طرح رضائی ماں کے بھی اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ عورتوں کی رضاعت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، آج کل تو خیر اس کی بڑی چرچا بھی ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ بعض بیچاریاں بالکل سادہ ہوتی ہیں، ان کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا، پیار میں آ کر بھتیجوں یا بھانجوں کو دودھ پلا دیتی کہ کوئی عورت سودا صرف لینے گئی، پیچھے جو ہے اس کا بچہ یا بچی رو رہے ہیں تو ان کو اس لیے دودھ پلا دیا تاکہ وہ خاموش ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دودھ پلانے کے ساتھ حرام اور حلال کے مسائل کا تعلق ہے، لہٰذا بلا ضرورت کوئی عورت کسی بچے کو دودھ نہ پلائے۔ ہاں اگر مجبوراً پلانا پڑ جائے، اور مجبوری اس کو کہتے ہیں کہ اگر دودھ نہ پلایا تو بچے کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں اس کو دودھ پلانا جائز ہے، لیکن دودھ پلانے کے بعد پھر اس کی تشہیر کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس عورت نے جو ہے وہ عورت یہ تشہیر کرے کہ میں نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے یا فلاں بچی کو دودھ پلایا ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اگر اس نے کسی کو نہیں بتایا اور وہ فوت ہو گئی اور پھر اس جو ہے وہ محارم کے اندر لا علمی کی وجہ سے بہن بھائی میں نکاح ہو گیا، تو پھر جو نسل چلے گی وہ ساری حرامیوں کی چلے گی، سارے حرام پیدا ہوں گے۔ تو دودھ کے چند قطرے بھی اگر پیٹ کے اندر چلے گئے تو احکامات مرتب ہونے کے لیے کافی ہیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ لڑکی صحت مند ہے اور اس کا دودھ اتر آیا ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی ہو اس کے بعد بچہ پیدا ہو تو ہی دودھ اترے، یہ ضروری نہیں ہے، دودھ بغیر شادی کے بھی صحت مند عورتوں میں اتر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کا دودھ اتر جائے تو اس کو بدکار کہنا شروع کر دیا جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی دودھ اتر سکتا ہے۔ تو اگر ایک غیر شادی شدہ عورت نے اس کا دودھ اتر گیا اور اس نے کسی بچے یا بچی کو مدت رضاعت، جو 2 سال مدت رضاعت قرآن نے مقرر کی ہے، مدت رضاعت میں کسی کو دودھ پلا دیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ پھر وہ اس کے بعد خوب اس کی تشہیر کرے کہ میں نے بچے کو دودھ پلایا ہے یا فلاں بچی کو میں نے دودھ پلایا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں پر اس کی زد نہ پڑے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود تھے، اتنے میں ایک کالے رنگ کی لونڈی آئی، بنت احاب اس کا نام لکھا ہے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا، میاں بیوی کو، کہ یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، تو وہ بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی کہ میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا، تم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے کیسے رہ سکتے ہو؟ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ میں رہتے تھے، تو یہ سفر کر کے مدینہ آئے، مدینہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح میری ایک بیوی ہے اور ایک کالے رنگ کی عورت آئی، اس نے بولا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا، تو تم میاں بیوی کس طرح بن گئے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط اسی میں ہے کہ تم اس عورت کو یعنی اپنی بیوی کو الگ کر دو، احتیاط اسی میں۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ رضاعت کا حکم تب ثابت ہوگا کہ جب مدت رضاعت کے اندر دودھ پلایا جائے، کیونکہ دوسرے پارے میں موجود ہے حولین کاملین، کہ دودھ پلانے کا زمانہ 2 سال ہے، 2 سال کے بعد جب بچہ کھانے پینے لگ جائے، اس کا دودھ چھڑا دیا جائے، تو پھر دودھ پینے سے یا دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ چنانچہ لوگ آتے ہیں ہم سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں، ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اپنی بیوی کا دودھ چوس لیا تو کیا میرا نکاح باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ تو میں نے کہا بھائی دودھ چوسنے کی کیا ضرورت تھی، کسی بھیڑ بکری کا دودھ چوس لیتے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیوی کا دودھ چوس لے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مدت رضاعت کے اندر نہیں ہے۔ لیکن ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں جو آج کل بڑا کچھ دنوں پہلے بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا ہمارے یہاں پاکستان کے اندر خصوصاً، کہ دودھ کا ایک بینک قائم کیا جا رہا تھا، جس پر علماء نے بڑا شدید رد عمل ظاہر کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا
تو ماؤں کا دودھ جمع کیا جائے اور ان بچوں کو وہ دودھ مہیا کیا جائے کہ جن بچوں کو ماں کا دودھ نہیں ملتا۔ اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑا اچھا منصوبہ تھا اور بڑی اچھی ترتیب بھی تھی، لیکن اس کے اندر کئی قباحتیں تھیں۔ دیکھیں، شریعت نے عورت کو اپنا دودھ بیچنے سے منع نہیں کیا ہے، شریعت عورت کو اپنا دودھ بیچنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتی، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہی ہیں کہ اس عورت کا دودھ جو بچہ پی رہا ہے اس بچے کو بھی معلوم ہو کہ میں نے اس عورت کا دودھ پیا ہے، اور اس عورت کو بھی معلوم ہو کہ اس بچے نے میرا دودھ پیا ہے، تاکہ جو رشتوں کی حرمت ہے وہ واضح ہو سکے۔ اب جہاں پر کئی عورتوں کا دودھ جمع ہو جائے اور وہ مختلف بچوں کو پلایا جائے تو بھائی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سے بچے نے کس عورت کا دودھ پیا ہے، یا ایک ہی بچے نے کئی عورتوں کا، کیونکہ بہت ساری عورتوں کا دودھ جب مکس ہو گیا تو ایک بچے نے کئی عورتوں کا دودھ پی لیا۔ 2-3 قطرے بھی مدت رضاعت میں اگر بچے کے پیٹ میں چلے جائیں کسی عورت کے دودھ کے تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو نہ عورت کو پتہ کہ میرا دودھ، نہ عورتوں کو پتہ کہ ہم سب کا دودھ کس ایک بچے نے پیا ہے، اور نہ بچوں کو پتہ کہ ہم نے کس کس عورت کا دودھ پیا ہے۔ یہ سب سے بڑی قباحت ہے جس پر علماء نے بڑی سختی کے ساتھ رد عمل دیا۔ الحمدللہ یہ منصوبہ فی الحال تو رک گیا ہے۔ دیکھیں، میں نے ایک پہلے بات عرض کی ہے کہ عورت کو اپنا دودھ بیچنے سے شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت بچے کو دودھ پلائے اور اس کے والدین سے اجرت لے لے دودھ پلانے کی، یہ جائز ہے۔ لیکن اس طرح کوئی دودھ کا بینک بنانا یہ حرام اس وجہ سے ہے کہ اس میں رشتوں کی پامالی کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر کام کرنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ دودھ شریک بہنیں، ان کی کئی صورتیں، ایک یہ ہے کہ لڑکے کی ماں کا دودھ لڑکی نے پیا ہو تو وہ آپس میں بہن بھائی بن گئے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی نے لڑکے کے ماں کا دودھ پیا ہو تو وہ بھی آپس میں بہن بھائی بن گئے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی لڑکے اور لڑکی نے کسی دوسری عورت کا دودھ پیا ہو، لڑکا اور لڑکی، یہ اس لڑکے کی ماں اور ہے اور لڑکی کی ماں اور ہے، ان دونوں نے مل کے کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے، اور وہ جس عورت کا دودھ پیا ہے وہ نہ لڑکے کی ماں ہے اور نہ لڑکی کی ماں ہے، اس صورت میں بھی دونوں بہن بھائی بن گئے۔ تو بہن بھائی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں دودھ پئیں، یعنی دودھ پینے کا زمانہ ایک ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ فرض کرو کہ لڑکے نے دودھ پیا ہے، اس کے 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد کسی لڑکی نے اس کا دودھ پی لیا۔ جیسے اس لڑکی نے اس عورت کا دودھ پی لیا جس عورت کا دودھ اس لڑکے نے 20 سال پہلے پیا تھا، یہ دونوں بھی آپس میں بہن بھائی بن جائیں گے، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، چاہے وہ مطلقہ ہو یا بیوہ ہو، کوئی بھی حیثیت رکھتی ہو لیکن وہ تمہاری ماں کے درجے میں۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربائب یہ ربیبتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری پروردہ بچیاں، اللاتی فی حجورکم، وہ جنہوں نے تمہاری گود میں تربیت پائی، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ مثلا ایک عورت مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس نے دوسری جگہ نکاح کیا، پہلے خاوند سے اس کی بچی ہے، تو یہ جو دوسرا خاوند ہے یہ اپنی بیوی کی اس بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نکاح تو جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے پاس جو لڑکی ہے یہ تو دوسرے مرد سے، لہٰذا میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بچی، یہ جو اس عورت کے ساتھ یہ بیٹی ہے اس کی، یہ اس پر حرام ہے دوسرے شوہر پر، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ بیوہ ہونے کی صورت میں یا مطلقہ ہونے کی صورت میں جو چھوٹے بچے یا بچیاں ہوتی ہیں وہ ماں کے پاس ہوتے ہیں، تو یہ ربیبہ کہلاتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بس اگر تم نے کسی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ مثلا ایک آدمی نے بیوہ یا مطلقہ سے نکاح کیا، اس کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی، لیکن ہم بستری کی نوبت نہیں آئی اپنی بیوی کے ساتھ،
یا تو وہ اس سے پہلے فوت ہو گئی، ہم بستری سے پہلے ہی فوت ہو گئی، نکاح کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ فوت ہو گئی، یا نکاح کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اس مرد نے اس کو طلاق دے دی ہم بستری سے پہلے، تو ہم بستری نہیں کی، ہم بستری نہیں کی اور نکاح ختم ہو گیا، یا عورت مر گئی یا مطلقہ یا اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں اس لڑکی کے ساتھ یہ آدمی نکاح کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لڑکی حلال ہے جو اس عورت کی بیٹی ہے جو دوسرے شوہر سے ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو تمہارے صلبی بیٹے ہیں۔ یہ صلبی کی قید اس لیے لگائی، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہوتی ہے اس سے عدت کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ جو صلبی بیٹے ہیں، اس سے صلبی بیٹے میں وہ بیٹے بھی داخل ہیں جو رضائی بیٹے ہیں، یعنی جنہوں نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہے، وہ بھی داخل ہیں۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس سے منہ بولے بیٹے کی نفی ہو گئی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس پر بھی وہی احکام لاگو کرتے تھے جو حقیقی بیٹے کے احکام ہوتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبنہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہوا تھا۔ آپس میں مزاج نہ ملنے کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروپیگنڈے سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو 22ویں پارے میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو متبنہ کی بیوی سے نکاح جائز ہے، رضائی بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے، میں نے پہلے بتا دیا۔ رضائی بیٹا وہ ہے جس نے بیوی کا دودھ پیا ہے، اور رضائی بیٹا اس نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور پھر وہ اس کے بعد فوت ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو یہ رضائی باپ اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ رضائی، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ رضائی بیٹے کے بھی احکام وہی ہیں جو حقیقی بیٹے کے احکام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں، یعنی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ برابر ہے کہ وہ حقیقی بہنیں ہوں یا ماں شریک بہنیں ہوں یا باپ شریک بہنیں ہوں۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع، یعنی جو محارم ہیں، پھوپھی اور بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، موافقت نہ ہوئی، طلاق ہو گئی، اب اس کی بھتیجی یا بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن خالہ کی موجودگی میں بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ یعنی یہ ایک اصول سمجھ لیں کہ دو محارم عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ محارم عورتوں کا ایسے پتہ چلے گا کہ اگر ان میں سے ایک کو لڑکا فرض کر لیا جائے اور ایک کو لڑکی فرض کر لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ اگر ان دونوں میں سے ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، اگر آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو ایک نکاح میں ایسوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، پھر حضرت رقیہ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی۔ تو ایک بہن جب فوت ہو گئی تو اس کے بعد دوسری بہن حضرت عثمان کے نکاح میں، الا ما قد سلف، مگر وہ جو پہلے گزر چکا، یعنی وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام مسلمان مرد و عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو ازبر کریں اور یاد رکھیں تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اور سورۃ النساء تو خالصتاً ہے ہی عورتوں کے لیے، عورتوں کو چاہیے کہ سورۃ النساء کا یہ میرا درس چل رہا ہے اس کو غور سے سنیں، اور تمام عورتیں اس درس کو سنیں اور اس کو یاد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
بوڑھا ہو گئے یار.